میں اپنا نام تو نہیں بتا سکتا مگر ایک چیز آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوز میں ایک کانسیپٹ ہے تریکال درشی. تو بولا جاتا ہے کہ کچھ رشی منیز جو تھے وہ تریکال درشی تھے، پر ایکچولی پہلے یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، بھگوان ایشور پرمیشور کے لیے تھا کہ تریکال درشی صرف اللہ ہے. مگر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی صاحب آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ غیر مسلم. ہندو ہے آپ؟ ہاں جی ہاں بولیے بھائی. مگر وہاں پہ یہ چیز ہوئی کہ ہندوستان میں جیسے دیوبندی اور بریلوی مسلک بھی وہاں پہ رہے، تو کیا یہ نہیں ہے کہ تریکال درشی کا کانسیپٹ بریلوی مسلک جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لیتا ہے سیم، کہ وہ پریزنٹ پاسٹ فیوچر تینوں جانتے ہیں، جبکہ یہ کانسیپٹ وہی چیز ہے جو مطلب ہندوز صوفیاز کے لیے کہتے تھے، اور ابھی بھی مطلب کچھ ایسے ہیں جو حضرت علی کے لیے کہتے ہیں اور کچھ ہیں جو مختلف سینٹس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ تریکال درشی ہیں. بھائی صاحب یہ تلیکار درشی جو آپ کہہ رہے ہیں کون سے ہندو کتاب میں اس کا ذکر ہے؟ وید میں ہے؟ حوالہ دیں گے آپ مجھے ذرا؟ وید میں ہے کہ اپنشد میں ہے کہ بھگوت گیتا میں ہے کہ مہا بھارت میں؟ یہ تریکال درشی ہے کدھر؟ آپ کو پتا ہے کدھر ہے؟ نہیں، میں یہ جانتا ہوں. بھائی صاحب اگر کچھ آپ، میں ہندوازم کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ہندوازم پڑھ چکا ہوں. جو وید میں لکھا ہے اسے کہتے ہیں اوتار. یہ تریکال درشی لے کے آپ بولتے بریلوی بولتے، کدھر سے آپ لے کے آ رہے ہیں؟ وہ بریلوی آپ کدھر سے، یہ کون سی کتاب میں لے کے، ہندو کی کون سی کتاب میں لکھا ہے یہ؟ کیا آپ اپنے ذہن سے بول رہے ہیں؟ میں اپنے ذہن سے بول رہا تو ہوں. مجھے آپ کی ذہن سے لینا دینا ہے ہی نہیں. مجھے یہاں ہندوازم کے بارے میں آپ کتاب کا حوالہ دو. نہیں مطلب میں نے سنیے میری بات. اگر آپ تو ہندوازم مت بولو میں ذہن سے بول رہا ہوں. آپ جب ہندوازم کا حوالہ دیتے ہیں تو مجھے ثبوت چاہیے. اگر میں اسلام کے بارے میں کہوں گا تو میں ثبوت پیش کروں گا. قرآن کا حوالہ سورہ نمبر یہ، آیت نمبر یہ. حدیث پیش کروں گا تو کہوں گا کون سی حدیث میں. آپ اپنے دماغ سے بات کر رہے. ہو سکتا ہے کوئی، سنیے میری، ہو سکتا ہے کوئی ہندو کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا جس کی ویلیو نہیں ہوگی. میرے لیے ہندو کتاب میں سب سے اونچی کتاب ہے وید. کیا وید میں لکھا ہے؟ وید میں نہیں لکھا. اپنشد میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. تو کیوں پھر آپ کہہ رہے ہندو؟ پر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ ہم لے رہے ہیں، ہم نہیں لے، میں جانتا ہی نہیں یہ کانسیپٹ کو. کہاں سے لے رہے ہیں آپ؟ لے رہے ہم کہتے ہیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ پاسٹ فیوچر جانتے ہیں، اور یہ آپ کہتے، میں نہیں کہتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، سب سے بہترین. انہیں علم غیب اتنا ہی تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا. وہ کئی پاسٹ پریزنٹ فیوچر جانتے لیکن سارے نہیں. ان کے پاس علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا، ان کے پاس اتنا ہی علم غیب تھا. یہ آپ تلیکار درشی کہاں سے لے کے آ رہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہاں سے لے کے آ رہے؟ مجھے کوئی پتہ نہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ میں اصل میں دونوں کو کمپیئر کر رہا تھا کہ وہ پلیز آپ پہلا حوالہ دیں گے پھر کمپیئر کیجئے. آپ حوالہ نہیں دیں گے، ایسی بات کر رہے، لوگ کو صرف آپ گھما رہے. آپ سمجھے نا؟ چہرے پہ کپڑا باندھ دیے، نام نے بول رہے نو پرابلم. اتنے ہندو کلا ہے، اتنے سوال پوچھے کل، آپ چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھے. مجھے کچھ شک ہو رہا ہے. آپ حوالہ دیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں تو دوسرا کوئی سوال پوچھیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم ناستک کا ورڈ ہے، اب اسلام میں کافر کا ورڈ ہے، تو کیا یہ دونوں ورڈ سیم ہیں؟ بھائی صاحب نے پوچھا کہ ناستک کا معنی اور کافر کا معنی سیم ہے؟ نہیں، سیم نہیں ہے. ناستک معنی جو خدا یا ایشور کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے، ایتھیسٹ. ناستک معنی ایتھیسٹ، مطلب وہ کہتا ہے خدا کا وجود ہی نہیں ہے. کافر کے معنی وہ ہے جو کفر کرتا ہے، چھپاتا ہے.
کافر آتا ہے عربی ورڈ کفر سے، مطلب چھپانا، اور اسلامک ٹرمنالوجی میں کافر اسے کہتے ہیں جو اسلام کے حق کو جھٹلاتا ہے. چھپانا یا جھٹلانا اسے کہتے کفر. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ کے احکام کو نہیں مانتا ہے اور جھٹلا آتا ہے اسے کہتے ہیں کافر. تو کافر ناستک ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں لفظ الگ ہے، لیکن ناستک مانی جو خدا میں نہیں مانتا. کافر خدا میں مان سکتا ہے لیکن غلط خدا میں مان سکتا ہے، اسے کہتے ہیں انگلش کے اندر آپ جو کافر کہہ رہے اسے کہتے ہیں ایتھیسٹ. ناستک کو کہتے ہیں انگلش میں ایتھیسٹ، کافر کو کہتے ہیں ون ہو ریجیکٹس. دونوں میں فرق ہے. ہو سکتا ہے کبھی ناستک اور کافر ایک ہو جائے، اور ناستک کافر ہو سکتا ہے، کافر ناستک ہو سکتا ہے، دونوں کے معنی الگ ہے. ناستک مطلب جو خدا کے وجود میں نہیں مانتا ہے، کافر وہ جو جھٹلاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان خدا میں مانتا ہے لیکن صحیح خدا میں نہیں مانتا ہے، وہ بھی کافر ہو سکتا ہے. تو کافر ضروری نہیں ناستک ہونا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. ہوپ دا آنسر از دی کوسچن. ڈاکٹر صاحب آپ سے 15-20 منٹ. بھائی صاحب آپ کا وقت ہو گیا ختم. باقی لوگ کو وقت دوں کہنے میں؟ جی کوئی اور سوال کے لیے؟ باقی لوگ کو وقت مت کر دیجیے. جی بہت شکریہ آپ کا. کوئی اور سوال کے لیے؟ کوئی بہن کے شعبے سے کوئی غیر مسلم ہے؟ کوئی غیر مسلم سوال پوچھنا چاہتا ہے بہنوں کے شعبے سے؟ السلام علیکم سر. غیر مسلم؟ نو سر. ہاں so please wait. Inshallah, just wait for a few minutes. After the non-Muslims finish, inshallah, I will give you a chance. اور کوئی غیر مسلم ہے یہاں؟ کوئی غیر مسلم ہے یہاں؟ کوئی غیر مسلم ہے یہ مائکرو فون پہ؟ جی رائٹ سائڈ پہ کوئی غیر مسلم ہے ابھی؟ اچھا پوچھ سکتے ہیں آپ. ہاں بھائی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا نام انشال یوسف ہے اور میں اسکول لائف سے ایک ایتھیسٹ کی لائف گزار رہا ہوں، لیکن میں نے سم ٹائمز بہت کوشش کی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایک مسلمان کی زندگی گزاروں، کیونکہ میں نے آپ کے بھی بہت سے لیکچر سنے اور بہت زیادہ میں اسلام سے انسپائر ہوں. بٹ دا ریزن از کہ مذہب اسلام کے مطابق کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے. لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، اور میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو دیکھا کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہو، تو مجھے یہی پتہ چلا وہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. سو کیا ایک مسلم بحیثیت مسلم کیا نماز پڑھے بغیر خود کو مسلم کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ تھینک یو. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایتھیسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آنے کی کوشش کر رہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، اور انہیں دیکھا ان کے دوستوں کبھی نماز پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے. تو ان کا مین سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلم ہے لیکن نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے کیا؟ نمبر 1، مسلم کہنے کے لیے 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 کہ وہ مانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. نمبر 2 وہ یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. یہ 2 چیز کوئی شخص اگر مانتا ہے تو وہ مسلم ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے پریکٹسنگ مسلم، ایک ہوتا ہے نان پریکٹسنگ مسلم. ایک ہوتا ہے ویری اسٹرانگ پریکٹسنگ مسلم. تو خالی مسلم بولنے کے لیے یہ 2 شرطیں کافی ہے. اگر وہ شہادت دیتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو یہ بولنے سے وہ منیمم کرائٹیریا پوری کر دیتے. بعد میں تو لیولز تو بہت ہے، سینکڑوں ہزاروں لیول ہے، لیکن منیمم یہ ریکوائرمنٹ ہے. آپ پوچھیں گے شراب پینے سے مسلم شراب پی سکتا ہے؟ پینا نہیں چاہیے. پیتا ہے اور بولتا ہے میں غلط کرتا ہوں پھر بھی مسلم ہے، لیکن پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے. آپ سمجھے؟ ایک شخص اگر شراب پیتا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے مومنو، خمر، جوا کھیلنا، فارچون ٹیلنگ، آئیڈل ورشپ، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے بچو تاکہ تم سفلتا پاؤ. تو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ایک دم صاف ہے کہ مسلمان شراب پینا مسلمان کے لیے حرام ہے.
لیکن اگر کوئی مسلم پیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو اسے کافر نہیں کہیں گے. اسے کہیں گے ایک مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ شراب پینا اسلام میں جائز ہے تو وہ اللہ کے اس احکام کو جھٹلا رہا ہے. جس طریقے سے پہلے بھائی صاحب نے پوچھا کافر کس کو کہتے ہیں. اگر ایک مسلمان غلط کرتا ہے, حرام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری سے غلطی ہوئی لیکن میں اس کو بند نہیں کر سکتا ہوں, تو اسے کافر نہیں کہیں گے. اگر وہ اسی طریقے سے کون انسان اگر نماز نہیں پڑھتا ہے, بولتا ہے پڑھنا چاہیے لیکن میں لیزی ہوں, میں آلسی ہوں, ایک وہ شخص ہوتا ہے جو ایک بار نماز پڑھے 2 بار پڑھے, تو کوئی بھی حالت میں اسے کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کی, جس میں کہا گیا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح. کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح. تو اس سے علماء استدلال لیتے ہیں. ایک گروپ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل نماز نہیں پڑھتا ہے, ایک بھی نہیں, تو کافر ہو جاتا ہے. دوسرے علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے, میری سے غلطی ہے, تو اسے کافر نہیں کہیں گے. کہیں گے وہ مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا ہے. اسے کہیں گے وہ اچھا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے. تو اس میں علماء کے 2 گروپ ہے. ایک گروپ کہتے ہیں اگر وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھے گا تو آٹومیٹکلی کافر ہو جاتا ہے بیسڈ آن دس حدیث کہ ایمان اور کفر کے درمیان صلاح ہے. دوسرا گروپ یہ کہتا ہے اگر اس نے صلاح نہیں پڑھی لیکن بولتا ہے کہ پڑھنا چاہیے, میں غلطی کر رہا ہوں, تو اسے کافر نہیں کہیں گے, کہیں گے کہ ہی از ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے اندر اختلاف ہے, لیکن منیمم کرائٹیریا کوئی بھی انسان کو مسلم کہنے کے لیے ہے کہ وہ مانے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ جی بالکل مانتے نا؟ آپ مانتے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ نہیں. آپ مانتے اللہ کی کوئی مورتی نہیں ہے؟ نہیں. ماشاء اللہ. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے؟ جی بالکل. آخری پیغمبر ہے؟ تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں. مسلم تو ہے, پریکٹسنگ مسلم آستے آستے ہوں گے. تو اگر آپ مانتے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے رسول آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو آپ منیمم کرائٹیریا پہ منیمم کافی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنے کر سکے اتنا کرے, لیکن یہ منیمم ہے. آپ نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. آپ نے نماز کبھی زندگی میں پڑھی کیا نہیں پڑھی؟ میں اپنی زندگی میں کبھی پڑھی کیا نہیں پڑھی؟ جی. اور کتنے بار پڑھی؟ اٹس ناٹ کاؤنٹیبل. ماشاء اللہ, اتنے بار پڑھی کیا پتہ نہیں. یعنی اس کا مطلب سینکڑوں بار پڑھی نا, ناٹ کاؤنٹیبل. برابر کہ نہیں؟ الحمدللہ. لاسٹ کب پڑھی آپ نے؟ آخری بار کب پڑھی نماز؟ آئی تھنک کپلس آف سم منتھس اگو. ماشاء اللہ, ناٹ بیڈ. تو آپ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کیوں بولتے ہیں؟ بیکاز دا ریزن از کہ جو میں نے کوشچن آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کچھ مسلمس ہیں سم ٹائمس نماز پڑھتے ہیں سم ٹائمس نہیں, اور جو میرا سوال یہ تھا کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے, جو کہ اب مجھے کلیئر ہو گیا. تو اسی وجہ سے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہیں گا کہ آپ نے 2 مہینے پہلے نماز پڑھی کبھی پڑھتے. کوئی بھی عالم دنیا میں یہ نہیں کہیں گا کہ آپ کافر ہیں. اگر بالکل نہیں پڑھتے اور بولتے پڑھنا ضروری نہیں ہے تو بولیں گے آپ سمجھے نا. اور آپ نہیں پڑھتے, سالوں سال نہیں پڑھ رہے, اور تو کچھ عالم کہیں گے کہ آپ, لیکن آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے, اتنے بار پڑھا ہے یاد بھی نہیں. تو یہ پہلے آپ اپنے دماغ سے غلط فہمی نکالیے. برابر, ٹھیک ہے. تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں. ہو سکتا ہے کہ یو آر ناٹ اے گڈ پریکٹسنگ مسلم, ہو سکتا ہے گڈ ہے, آپ پتہ ہی نہیں آپ کو. آپ میرے حساب سے, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں, کیونکہ انسان کیسا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. برابر نا. تو اگر کوئی لوگ نے آپ کو غلط فہمی کر کے اسلام سے دور لے کے جا رہے تو غلط لوگ ہو. ہمیں چاہنا چاہیے کہ لوگ کو اسلام کے قریب لے کے آئے, سمجھے نا. تو بہت بار مسلمان کیا کرتے ہیں, وہ اتنے فتوے دے دیتے ہیں, ایسے بات کرتے کہ مسلمان کو غیر مسلمان بناتے. تو آخرت میں تو ان کی چمپی ہوئیں گی, غلط چیز بولیں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا بھائی میرا بندہ تھا, تھوڑی غلطیاں کر رہا تھا, آپ نے تو اس کو ایک دم آؤٹ کر دیا بھائی. تو وہ بھی آؤٹ ہو سکتے, سمجھے نا, وہ بھی آؤٹ. کیونکہ ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر آپ کوئی مسلم کو کافر بولتے تو واپس آپ کے اوپر آ جاتا ہے. اگر کوئی مسلم کو آپ کافر کہتے ہیں اور وہ کافر نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ تکفیر بہت کامن ہے. آپ دیکھتے کوئی بھی
कोई भी मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है, ये बहुत आम है हमारे माशरे में। ये कहना कोई दूसरा मुसलमान अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और जरा कुछ गलती करता है तो नारे तकबीर काफिर, इधर ये नारे तकबीर काफिर। तो ये हमारी गलती है। हमें हिकमत से मैंने इस नशिस्त की शुरुआत में कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह नहल की सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ, और उनसे बात करिए, उनसे डिबेट कीजिए अच्छे तरीके से। आप समझे ना? तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी एक तकरीर सुनो, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, उर्दू में भी है। सलाह अच्छी राह दिखाता है, उर्दू में भी है लेकिन अंग्रेजी के अंदर भी है, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। और ये आप तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप ये सुनेंगे तो आप इंशाअल्लाह सलाह के करीब आएंगे। भाई साहब कुछ पूछने गए? Zakir bhai, he wants to say his shahada now. माशाअल्लाह। मैं तो आपको पूछ लिया हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से बोले तो एक मुसलमान कितने बार भी बोल सकता है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और उसके अलावा कोई माबूद और नहीं, मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल उसके आखिरी रसूल और उसके अब्द है, उसके सर्वेंट है। और उसके सर्वेंट हैं। माशाअल्लाह। तकबीर तकबीर। मेरे हिसाब से मैं आपको, अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा। भाई साहब नाम क्या आपका अपने का? इंशाल यूसुफ। इंशार यूसुफ। माशाअल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान में। मेरा छोटा फॉर्मूला है, आप उसको अगर स्टार्ट करेंगे, आज की तो ईशा सलाह ख़त्म हो गई, क्या इंशाअल्लाह आप कल से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक स्मॉल फार्मूला सिखाऊंगा। आप क्या कीजिए, इंशाअल्लाह आज से अगर ईशा नहीं पड़ी या कल से फजर से आप नमाज पढ़ना शुरू करो। नमाज के आखिर में सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि फजर सलाह पढ़ने के बाद दुआ करो कि मेरी जोहर सलाह मुझे मिले। सच्चे दिल से करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जोहर पढ़ाएगा। जोहर नमाज ख़त्म होने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि मेरी असर नमाज मुझे मिले। असर नमाज ख़त्म होगी तो दुआ करो अल्लाह से क्या मेरी मगरिब नमाज मिले मुझे। मगरिब नमाज में दुआ करो कि मुझे ईशा मिले। ईशा में दुआ करो कि मुझे फजर मिले। ये 40 दिन तक के करो आप, 40 दिन तक इंशाअल्लाह। अगर 40 दिन करेंगे तो आप जिंदगी भर इंशाअल्लाह आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बेचैनी होगी। आप समझे ना? इंशाल्लाह। फिर आप जाके उनको बोलना जो 2 बार 3 बार पढ़ते, देखो भाई 5 बार इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको क़ुव्वत दे। और अगले बार मैं आऊँगा पाकिस्तान में तो आप बोला मैं 5 टाइम नमाज़ी हूँ इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्र, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।